بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ دو فرشتے ہر گھر میں کیا کرنے آتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روز صبح دو فرشتے گھر پر کیوں آتے ہیں اور وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ہی ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسا واقعہ جس واقعے میں دلہن کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنی شادی والے دن ہی دلہن جو سسرال میں جانی تھی وہ قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے ان 15 گھروں کے بارے میں جن گھروں میں غریبی ہی غریبی آتی ہے، تنگ دستی ہی تنگ دستی آتی ہے۔ یہ 15 کام جن گھروں میں بھی ہوتے ہوں گے وہاں ہمیشہ پریشانیاں ہی رہیں گی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، دن کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، دن کا آغاز دو فرشتوں سے ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ گھر گھر جا کر دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ گھر گھر جا کر التجا کرتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، کس بات کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے اور کس بات کے لیے التجا کرتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، صبح سے پہلے دو فرشتے زمین پر آتے ہیں اور گھر گھر جا کر دیکھتے ہیں جس گھر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو اپنا فرض سمجھتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس کے ہاتھ کو کبھی تنگ مت کرنا، اس کی نعمتوں کو بڑھاتے رہنا تاکہ یہ ایسے ہی اپنے عزیز و اقارب اور گھر والوں پر خرچ کر سکیں۔ اور دوسرا فرشتہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں کوئی گھر ایسا تو نہیں جس گھر میں کوئی ایسا شخص ہو کہ وہ اپنے گھر والوں پر، عزیز و اقارب پر مال خرچ نہیں کرتا ہو اور وہ چھپا کر رکھتا ہو، یعنی اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا ہو۔ یاد رکھنا، جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو اپنے مال کو اکٹھا کر کے انسانوں سے چھپا کر رکھتا ہے تو وہ دوسرا فرشتہ اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے، اے اللہ، اس بندے سے اس دولت کا سخت حساب لینا اور اس بندے کو دنیاوی دولت سے محروم کر دے، کیونکہ یہ اپنی دولت تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں اور عزیز و اقارب پر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، ان کو اپنے مال سے محروم رکھتا ہے، اور یوں عزیز و اقارب پر خرچ کرنے والا دنیا میں فراوانی اور آخرت میں عظیم اجر پاتا ہے، اور جو دنیا میں اپنا مال اپنے عزیز و اقارب پر خرچ نہیں کرتا وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب دیکھتا ہے۔ طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ دینے والے کا ہاتھ برتر ہوتا ہے، خرچ کرنے کے معاملے میں اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرو، یعنی اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور پھر ان لوگوں سے جو درجہ بدرجہ تمہارے قریب تر ہوں۔ حدیث اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ اوپر ہی رہے، بائیں طور کو وہ اپنے حالات اور استطاعت کے بقدر خرچ کرنے اور احسان کرنے والا بننے، نہ کہ لینے اور مانگنے والا، کیونکہ صرف اور صرف خرچ کرنا ہاتھ کو بالا تر کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ خرچ کرنے میں اپنے عزیز و اقارب اور رحمی رشتے داروں سے ابتدا کرے اور جیسے ہی ہو سکتا ہو ان کی دلجوئی کرے، اور اس سلسلے میں اہم ترین رشتہ داری سے آغاز کرے، چنانچہ ماں سے شروع کرے، کیونکہ وہ ابتدا کے لحاظ سے باپ پر مقدم ہے اور بہن بھائی پر مقدم ہے۔ اسی طرح اس کے رشتہ داروں میں سے جو اس کے قریب ترین ہیں ان کے پاس اگر بقدر کفالت مال نہ ہو تو وہ ان کا خیال رکھے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جس واقعے میں دلہن کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنی شادی والے دن ہی دلہن قبر میں پہنچ گئی۔ یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی تھی، اس کی تیاریاں چل رہی تھیں، دلہن کو سجایا جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں مسجد میں اذان ہوئی اور اس کے بعد نماز کے بعد سے ہی لڑکی کے میک اپ کی تیاریاں چلنے لگیں۔ اس کو ایک اچھا سا لباس پہنایا گیا اور دلہن کا سارا میک اپ کیا گیا۔ اتنی دیر میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ جیسے اس لڑکی کے کانوں میں اذان کی آواز آئی، اس نے سوچا کہ نماز پڑھ لوں، اور اٹھی
وضو کرنے کے لیے جانے لگی۔ جیسے ہی وہ وضو کرنے کے لیے چلی تو اس کی ماں نے دیکھا اور پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو دلہن نے جواب دیا کہ امی میں وضو کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ نیچے سارے مہمان بیٹھے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم وضو کرو گی تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا، تم پھر اچھی نہیں دکھو گی، سب لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس دلہن نے کہا کہ امی لوگ کیا کہیں گے مجھے نہیں پتہ، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر لڑکی وضو کے لیے چلی گئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے جانے لگی۔ وضو کرنے سے اس کا سارا میک اپ اتر چکا تھا، لیکن لڑکی کو اس بات کی کوئی بھی فکر نہیں تھی، اسے تو ڈر تھا اپنے رب کا۔ لڑکی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ جیسے اس نے آخری سجدہ کیا تو وہ اٹھ نہ سکی اور سجدے میں ہی اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ جب کافی دیر بعد بھی دلہن نیچے نہیں پہنچی تو ماں کو فکر ہوئی، وہ کمرے میں گئی، دیکھا تو دلہن سجدے میں ہے۔ کافی دیر کے بعد بھی جب وہ سجدے سے نہ اٹھی تو ماں قریب جا کر اسے ہلانے لگی۔ جیسے ہی دیکھا تو پتہ چلا کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ناظرین، یہ جو پیارا سا پیغام ہے یہ ان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہے جو دنیا میں خوبصورت بننے کے لیے اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کی شہزادیوں کو خوبصورت بننے کے لیے کسی مہنگی کریم اور پاؤڈر کی ضرورت نہیں، 5 وقت وضو کا پانی ہی کافی ہے ان کی خوبصورتی کے لیے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 15 گھروں میں غریبی، تنگ دستی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ آپ کی کمائی تو بہت ہے لیکن پھر بھی پیسہ رکتا نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہوتی، اگر آپ ان غلطیوں میں سے ایک بھی غلطی کرتے ہو تو اسے فوراً اپنے سے دور کر دو، انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر تنگی دور ہو جائے گی۔ گھر میں رزق کی تنگی آنے کی 15 نشانیاں۔ نمبر 1، لیٹتے وقت ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھنا۔ نمبر 2، ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا۔ نمبر 3، بوتل کا پورا منہ یا پانی کے مٹکے کو منہ لگا کر پانی پینا۔ نمبر 4، پیٹ کے نیچے پیشاب کرنا۔ نمبر 5، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال بنانا۔ نمبر 6، گھر میں کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھنا۔ نمبر 7، دانتوں سے ناخن کو کاٹنا۔ نمبر 8، فجر کی نماز نہیں پڑھنا۔ نمبر 9، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 10، الٹے لیٹ کر سونا۔ مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ 12، عورتوں کا کھڑے کھڑے بالوں کو سنوارنا۔ 13، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 14، گھر میں بڑے لوگوں کو نیچے بٹھا کر خود اوپر بیٹھنا۔ 15، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا۔ یہ ہیں وہ 15 کام جس سے رزق میں تنگی آتی ہے، ان سب کاموں سے بچیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور رزق میں برکت ہوگی۔ اللہ پاک ہمارے رزق میں، مال اور گھروں میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔